الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ہمارا اصول عقائد پر سبق چل رہا تھا اور آج ہم بات کریں گے ایمان اور اسلام پر۔ ایمان کا معنی کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے، ایمان کی اقسام کیا ہے۔ آج ہماری گفتگو اس عنوان پر ہوگی۔ ایمان کا لغوی معنی۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں، الایمان فی اللغہ التصدیق ای اذعان حکم المخبر وقبولہ وجعلہ صادقا۔ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہے، یعنی خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر کے اسے قبول کرنا اور خبر دینے والے مخبر کو سچا قرار دینا۔ ایمان کا اصطلاحی معنی۔ مفتی بغداد ابو ثنا شہاب الدین سید محمود بن عبداللہ بن محمود الحسینی آلوسی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری تفسیر روح المعانی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت فرماتے ہیں، اما فی الشرع فهو التصدیق بما علم مجیء النبی به ضرورتا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بدیہی طور پر ثابت ہیں۔ بدیہی کا معنی ہوتا ہے بالکل واضح، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی خفا کے، بغیر کسی الجھن کے، بدیہی طور پر جو چیزیں ثابت ہیں، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا۔ جو چیزیں تفصیلاً ثابت ہیں ان کی تفصیلی، اور جو اجمالاً ثابت ہیں ان کی اجمالی تصدیق کرنا۔ یعنی بعض چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ مانیں، اور بعض چیزیں اجمالاً ہیں ان کو اجمالاً مانیں۔ ایمان کی قسمیں۔ بنیادی طور پر ایمان کو یوں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایمان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان اجمالی، جسے ایمان مجمل بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ایمان تفصیلی، جسے ایمان مفصل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایمان اجمالی اور ایمان تفصیلی، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ تعالی وفات 728 ہجری اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان اپنی کتاب میں ایک عنوان قائم فرماتے ہیں، الایمان المجمل والمفصل۔ گویا یہ بھی ایمان کی 2 تقسیمیں کرتے ہیں، ایک ایمان مجمل اور ایک ایمان مفصل۔ اسی طرح مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب چھوٹی سی تحریر فرمائی ہے، تعلیم الاسلام۔ وہ تعلیم الاسلام کے شروع میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ ایک ایمان اجمالی ہے اور ایک ایمان تفصیلی ہے۔ تو میں یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ جو میں ایمان اجمالی یا ایمان تفصیلی کہہ رہا ہوں یہ میری شخصی رائے نہیں ہے، یہ مجھ سے قبل حضرات تحریر فرما چکے ہیں۔ ایمان مجمل ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مجمل ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ کیسے؟ میں اللہ کو مانتا ہوں جیسے اللہ کے اسماء ہیں، جیسے اللہ کی صفات ہیں، یعنی میں اللہ کو ان کے اسماء اور ان کی صفات کے ساتھ مانتا ہوں۔ یہاں دیکھو اجمالی بات ہے، اللہ کے نام کتنے ہیں، اللہ کی صفات کون کون سی ہیں، یہ صفات محکمہ ہیں، یہ صفات متشابہہ ہیں، یہ صفات ذاتیہ ہیں، یہ صفات فعلیہ ہیں، یہ صفات متشابہہ کی کون سی قسم ہے؟ نہیں، اجمال میں اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے تمام اسماء اور تمام صفات کے ساتھ مانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔
اب یہاں دیکھو احکام کی بات نہیں ہو رہی کہ احکام میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، تفصیلات نہیں، جتنے بھی احکام ہیں میں سب کو مانتا ہوں، میں زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان اجمالی۔ اور ایمان مفصل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض وہ چیزیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، اس میں سے ایک ایک نام لے کر آپ ذکر کر دیں۔ مثلا ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتا ہوں، میں برزخ اور قبر کو مانتا ہوں، اور تقدیر خیر تقدیر شر کو مانتا ہوں، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح میں والبعث بعد الموت یعنی قیامت کے دن کو مانتا ہوں۔ تو ایک ایمان اجمالی ہے اور ایک ایمان تفصیلی ہے۔ یہاں میں ایمان اجمالی اور تفصیلی کے حوالے سے چند ایک وضاحتیں عرض کرتا ہوں، ذرا اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، مومن ہونے کے لیے ایمانیات کا اجمالی اعتقاد کافی ہے، تفصیلات اور ان کے دلائل کا جاننا ضروری نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کو مانتا ہوں، میں اسلام اور دین کو مانتا ہوں، یہ مومن ہے۔ اگر اس کو تفصیلات کا نہیں پتہ اور تفصیلی دلائل کا نہیں پتہ، تب بھی ہم اس کو مومن ہی کہیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایمانیات میں اصل الاصول کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں شریعت میں، ایمان میں اور دین میں جتنی چیزیں ہیں، ان تمام میں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اجمالی ایمان کافی ہے تو باقی تمام ایمانیات میں اجمالی ایمان بھی کافی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر جب ہم کہتے ہیں میں ایمانی اجمال لایا، تو اجمالی ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان تمام کو مان لیا جائے، اس میں چوں چرا نہ کی جائے، سمجھ آئے تب بھی مانے، نہ سمجھ آئے تب بھی مانے۔ اسی کا نام ہے ایمان بالغیب۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں جو مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں، اس میں صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام علیہ السلام، آسمانی کتابیں اور آخرت وغیرہ جتنی چیزیں قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، ان کو اسی طرح پھر تفصیلات کے ساتھ بھی مانا جائے۔ یہاں ایک بات اہم سن لیں کہ اہل ایمان اور عام آدمی میں فرق ہے، اہل علم اور عام آدمی میں فرق ہے۔ یعنی اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام چیزوں کی تفصیلات معلوم کریں اور ان کے دلائل کے ساتھ معلوم کریں، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے تفصیلات اور دلائل کا جاننا ضروری نہیں۔ دلائل جان لیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے، لیکن اہل علم اور عام آدمی فرق ہے۔ اہل علم جو بات غیر اہل علم کو فرمائے اس کو مانے، اور اہل علم جو نہ ہوں، عوام الناس، وہ اجمالاً ایمان لے کافی ہے۔ لیکن اگر کسی علاقہ میں کوئی خاص فتنہ آ جائے اور وہ فتنہ دھوکہ دینا شروع کرے، تو اس وقت جو اہل علم بات تفصیل کے ساتھ فرمائیں، اس کو تفصیل کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اب اجمالاً ایمان لانا کافی نہیں ہے، ورنہ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی زمینی قبور مبارکہ میں تعلق ارواح کے ساتھ
زمینی اجساد مبارکہ کے ساتھ اجساد عنصریہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو آپ خود سماعت فرماتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی وہاں پر فتنہ ہو اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی حیات کا انکار کریں، یعنی آپ کے جسد عنصری مبارک جسد خاکی اس کی حیات کا انکار کریں اور جسد مثالی کی حیات مانیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم بھی انبیاء کو مانتے ہیں، ہم بھی حیات النبی کے قائل ہیں، اس وقت اتنا کہنا کافی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے قبر مبارک میں، بلکہ وضاحت ضروری ہے کہ جسد عنصری، جسد خاکی، زمینی یہ جو جسد مبارک ہے اس کے ساتھ زندہ ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح معراج ہے کہ معراج میں ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج برحق ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، اور معراج کا انکار اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اب اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا فتنہ آ جائے کہ جہاں لوگ یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو ہوا تھا لیکن آپ کو معراج جسمانی نہیں ہوا تھا بلکہ معراج روحانی ہوا تھا، صرف آپ خواب کے اندر معراج پر گئے تھے، اور کہ جی ہم بھی معراج کو مانتے ہیں، تو وہاں پھر اتنا کہنا کافی نہیں کہ ہم معراج کو مانتے ہیں، بلکہ یہ کہنا ضروری ہوگا کہ ہم معراج جسمانی کو مانتے ہیں، تو وہاں پھر جسمانی کا لفظ کہہ کر تفصیلی بات کہنا انتہائی ضروری ہے۔ الایمان لا یزید ولا ینقص۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، کہ آسمان اور زمین والوں کا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، ایمان میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور میں نے بطور حوالہ امام صاحب کی کتاب کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ علم الکلام اور علم عقائد کی تاریخ میں سب سے پہلی کتاب جو عقائد کو عنوان پہ تحریر کی گئی ہے وہ سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی نے الفقہ الاکبر تحریر فرمائی ہے۔ آپ کے علم میں ہو گیا کہ الفقہ الاکبر نہایت مختصر کتاب نہیں کتابچہ ہے اور 6 تقریباً صفحات کا ہے، اور میں نے 650 صفحات پر اس کی شرح الفقہ الاکبر تحریر کی ہے۔ میں اس وقت آپ کا الفقہ الاکبر کی شرح دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ بھی لیں، آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ چونکہ حوالہ ہے تو میں نے اس لیے عرض کر دیا ہے، یہ دیکھ یہ آپ کے سامنے ہے شرح الفقہ الاکبر، کتنی ضخیم کتاب ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ میں اس لیے عرض کر دوں چونکہ آئی کے درمیان میں بات میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں کتاب کس قدر ضخیم کتاب ہے اور میں نے کتنی تفصیل کے ساتھ اس کتاب کو تحریر کی ہے، الفقہ الاکبر۔ میں خیر صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ الفقہ الاکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ علم الکلام علم العقائد میں پہلی کتاب ہے۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ہماری علم الکلام کی اور عقائد کی کتابیں کون سی ہیں اور ہمارے امام نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ خیر امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ دلیل نمبر 1، ایمان میں زیادتی اور کمی کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں ایمان میں کمی تب ہوگی جب کفر میں زیادتی ہوگی، اور ایمان میں زیادتی تب ہوگی جب کفر میں کمی ہوگی۔ یعنی ایک ہی شخص میں کچھ ایمان کم ہوگا کب؟ جب کچھ کفر بڑھ جائے گا، اور کچھ ایمان زیادہ ہوگا کب؟ جب کفر کم ہو جائے گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کے دل میں کچھ کفر ہو کچھ ایمان ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ایک ہی بندہ مومن بھی ہو کافر بھی ہو۔ اس لیے کمی اور زیادتی ایمان میں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فاتح 150 ہجری کتاب الوصیہ للامام الاعظم ابی حنیفہ میں فرماتے ہیں والایمان لا یزید ولا ینقص لانہ لا یتصور نقصانہ الا بزیادۃ الکفر، اس لیے کہ ایمان میں کمی کا تصور تب ہوگا جب کفر کی زیادتی کا تصور ہو۔
ولا تتصور زیادتہ الا بنقصان الکفر، اور ایمان میں زیادتی کا تصور تب ہوگا جب کفر کی کمی کا تصور ہو۔ وکیف یجوز ان یکون الشخص الواحد فی حالت واحدۃ مؤمنا وکافرا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں مومن بھی اور کافر بھی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ دلیل نمبر 2، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور وہ قلبی تصدیق جو یقین کی حد تک پہنچ چکی ہے جس میں کمی بیشی نہ ہو۔ تو جب تصدیق قلبی ہو گئی اور یقین اس حد تک پہنچ گیا کہ جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو اسی کا نام ایمان ہے۔ تو پھر آپ ایمان میں کمی اور بیشی قائل کیسے ہوں گے؟ اس لیے ایمان نہ کم ہوتا ہے، نہ ایمان بڑھتا ہے، نہ ایمان میں کمی ہوتی ہے، نہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیں اور جواب بھی اچھی طرح سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر میں لکھا ہے اور کتاب الوصیہ کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، قرآنی آیات اس کے خلاف ہے، کیونکہ قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ میں آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت نمبر 1، سورہ آل عمران، آیت نمبر 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فزادهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 2، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 124۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 3، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 22۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ایمان بڑھتا ہے۔ آیت نمبر 4، سورۃ الفتح، آیت نمبر 4۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، لیزدادوا ایمانا۔ آیت نمبر 5، سورۃ المدثر، آیت نمبر 31۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، ایمان بڑھتا ہے۔ تو میں نے اس وقت 5 آیات پیش کی جس سے ثابت ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ تو امام صاحب کیسے فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے؟ جواب نمبر 1، دیکھیں، ایک ہے ایمان کی کمیت یعنی ایمانیات، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمانیات۔ ایک ہے ایمان کی کیفیت، حالت کیا ہو۔ تو ایمان کی کمیت یعنی ایمانیات، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہاں جو امام صاحب فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس سے مراد ہے ایمان کی کمیت، ایمانیات، یعنی جتنی چیزوں پر شریعت نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، نہ ہم اس میں کسی کو کم کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں کسی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تمام ایمانیات پر ایمان لائیں گے تو مومن ہوں گے، تو یہ ایک چھوڑیں گے یا ایک اضافہ کریں گے تو مومن نہیں رہیں گے۔ اور جو قرآن کریم میں ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اس سے مراد کمیت نہیں، اس سے مراد کیفیت ہے۔ یعنی جب ماحول اچھا ہے تو کیفیت اچھی ہے، ماحول گندا ہے تو کیفیت گندی ہے۔ تو قرآن کریم کی جن آیات میں ایمان کے بڑھنے کا ذکر ہے، اس میں ایمانی کیفیت کے بڑھنے کا ذکر ہے، اور امام صاحب جو فرماتے ہیں ایمان نہ کم ہوتا زیادہ، وہ کمیت اور ایمانیات ہیں۔ لہذا کوئی آیت بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کے خلاف نہیں، اور کوئی عقیدہ حناف کا قرآن کریم کی کسی آیت کے قطعاً خلاف نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے، ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی۔ ایمان اجمالی نہ بڑھتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے،
ہاں ایمان تفصیلی و تفصیلات کے معلوم ہونے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک چیز کا پتہ چلا اس پر ایمان لائے، دوسری کا پتہ اس پر ایمان لائے، تیسری کا پتہ اس پر ایمان لائے، تو تفصیلات جب بڑھتی چلی جاتی ہیں، تفصیلات علم کے اندر آتی ہے تو ایمان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتزانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں والآیات الدالۃ علی زیادۃ الایمان محمولۃ علی ما ذکرہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہم کانوا آمنوا فی الجملہ ثم یاتی فرض بعد فرض وکانوا یؤمنون بکل فرض خاصہ۔ قرآن کریم کی جن آیات میں ایمان بڑھنے کا تذکرہ ہے تو ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اجمالاً ایمان لاتے، پھر کوئی حکم فرض ہو جاتا تو اس پر بھی ایمان لے آتے، تو یہ معنی ہے ایمان بڑھتا تھا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ جو تفصیلات میں ایمان بڑھنے کا ذکر ہے عہد نبوت کے ساتھ خاص ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 آیات نازل ہوئیں، اس پر ایمان لائے، پھر آیات آئیں اس پر ایمان لائے، پھر آیات آئیں اس پر ایمان لائے، تو جو ایمانیات بڑھتی چلی گئی تو ایمان بھی بڑھتا چلا گیا۔ توجہ سے بات سمجھیں نا، ایمان بڑھتا چلا گیا۔ ایک فرض آیا اس کو مان لیا، پھر اور فرض ہوا اس کو نماز فرض ہوگی اس کو مانا، زکوٰۃ فرض ہوگی اس کو مان لیا، روزہ فرض ہو گیا اس کو مان لیا، حج فرض ہو گیا اس کو مان لیا، جہاد فرض ہے اس کو مان لیا، یعنی فرائض بڑھتے چلے گئے، ہر ایک فرض کو مانتے چلے گئے تو ایمان بڑھتا چلا گیا۔ تو قرآن کریم کی جتنی آیات میں ایمان کے بڑھنے کا ذکر ہے، اس سے مراد ایمانیات وہ ہیں کہ جو عہد نبوت کے ساتھ خاص ہے، کہ جس قدر ایمانیات آتی گئیں صحابہ مانتے چلے گئے، لیکن اب قرآن کریم نے صاف اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ایمانیات مکمل ہو گئے ہیں، اب اس میں کوئی اضافہ ہو یا کمی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اب کامل تم نے اسلام کو قبول کرنا ہے، کمی اور اضافہ کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن باقی نہ رہے۔ شرائط ایمان، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی شخص مومن اس وقت شمار ہوتا ہے جب ان تمام چیزوں کی دل و جان سے تصدیق کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی دل سے مانے، دل سے یقین کرے، زبان سے اقرار کرے وہ تب بھی مومن ہے، زبان سے اقرار نہ کرے تب بھی مومن ہے۔ یعنی مومن ہونے کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے، اقرار باللسان ضروری نہیں۔ اقرار باللسان تصدیق قلبی کا ترجمان ہے، اور اقرار باللسان کہاں ضروری ہے میں اس کے آگے وضاحت کروں گا کہاں ضروری ہے۔ فی الحال میں عرض کروں پوری بات کو سمجھ لیں، آپ کو کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا کہ مومن ہونے کے لیے تصدیق قلبی یعنی دل سے ماننا ضروری ہے، زبان سے اقرار کرنا مومن ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ کن مقامات پہ شرط ہے اس کا تذکرہ ہم آگے کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری کتاب العالم والمتعلم فرماتے ہیں ان من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ لم یکن عند اللہ مؤمنا ومن آمن بقلبہ ولم یتکلم بلسانہ کان عند اللہ مؤمنا۔ جو شخص اپنی زبان سے ایمان لائے اور اپنے دل سے نہ مانے اللہ کیا مومن شمار نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے دل سے اعتلاف کر لے اور زبان سے اس کا تکلم نہ کرے اللہ کے ہاں وہ تب بھی مومن ہے۔ اللہ جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہیں۔ امام مسعود بن عمر بن عبداللہ المعروف سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں من صدق بقلبہ ولم یقر بلسانہ فهو مؤمن عند اللہ۔ جو شخص دل سے مان لے اللہ کو، اسلام کو، شریعت کو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کو، اور زبان سے اقرار نہ کرے وہ تب بھی اللہ کیا مومن ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 369 ہجری
فتح الملہم شرح صحیح مسلم کتاب الایمان بحث الاقرار شرط للایمان املا، فرماتے ہیں من صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به من عند اللہ تعالی فهو مؤمن فیما بینہ وبین اللہ تعالی وان لم یقر بلسانی۔ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امور لے کر آئے ان تمام امور اور تمام باتوں کی تصدیق کرے، وہ اللہ کے ہاں مومن ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے اس کا اقرار نہ بھی کرے۔ یہاں چند ایک باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ایمان اصل میں تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے ماننا۔ اقرار باللسان اس دل سے تصدیق کی علامت ہے، شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر شخص کے دل میں ایمان ہے تو ہمیں کیا پتہ مومن ہے کہ نہیں؟ زبان سے کلمہ پڑھے گا تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ تو گویا زبان سے اقرار کرنا یہ تصدیق قلبی کی علامت ہے، یہ ایمان کی شرط نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی وفات 1369 ہجری، امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالی وفات 505 ہجری کے حوالے سے لکھتے ہیں فتح الملہم شرح سے مسلم کتاب الایمان میں، والایمان هو التصدیق المحض واللسان ترجمان الایمان، کہ ایمان محض تصدیق قلبی کا نام ہے اور زبان اسی ترجمان ہے۔ دوسری بات سمجھیں، میں جو یہ بات بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ایمان تصدیق قلبی اور دل سے ماننے کا نام ہے، زبان سے اقرار شرط نہیں ہے، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں، 3 اوقات ایسے ہیں جہاں زبان سے اقرار کرنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار نہ کرے اس کو مومن نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ نمبر 1، زندگی میں ایک بار زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کرتا ہے لیکن قدرت کے باوجود وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا، ہم اس کو مومن تو کہیں گے لیکن اس کو مومن فاسق کہیں گے۔ اس نے ایک فرض کو چھوڑ دیا ہے، واجب کو چھوڑ دیا ہے، مومن تو کہیں گے لیکن فاسق ہوگا کہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی اقرار نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک شخص نماز کو مانتا ہے لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو اس کو فاسق کہیں گے نا، کافر تو نہیں کہیں گے۔ اگر ایک شخص دل سے مانتا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کر رہا، کافر نہیں کہیں گے، فاسق کہیں گے کہ اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا۔ جس طرح کوئی شخص نماز کو فرض مانتا ہے لیکن فرض ماننے کے باوجود بھی ادا نہیں کرتا، ہم کافر نہیں کہیں گے، اس کو فاسق کہیں گے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1369 ہجری، امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ وفات 505 ہجری کے حوالہ سے فتح الملہم شرح سے مسلم کتاب الایمان میں فرماتے ہیں، قال الغزالی رحمہ اللہ الدرجۃ الخامسہ ان یصدق بالقلب ویسلم، ایمان کا 5واں درجہ ایک انسان دل سے تصدیق کرے اور ظاہر سے تسلیم بھی کرے۔ وَيُسَاعِدَهُ مِنَ الْعُمْرِ مُهْلَةُ النُّطْقِ بِكَلِمَتِ الشَّهَادَةِ وَعَلِمَ وُجُوبَهَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنطِقْ بِهَا وَلَمْ يَجْحَدْ بِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْعَلَ امْتِنَاعُ عَنِ النُّطْقِ كَامْتِنَاعِ عَنِ الصَّلَاةِ، اگر کسی شخص کو زندگی میں مہلت ملتی ہے زبان سے کلمہ پڑھنے کی اور نہیں پڑھتا لیکن انکار بھی نہیں کرتا، فرمایا ہم اس کو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا، نماز کا وقت مل بھی گیا اور پھر بھی نماز نہیں پڑھی، تو جس طرح یہ فاسق ہے یہ بھی فاسق ہے۔ وَنَقُولُ هُوَ مُؤْمِنٌ غَيْرُ مُخَلَّدٍ فِي النَّارِ، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ مومن ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہم کہیں گے یہ مومن ہے جس طرح نماز کو چھوڑنے والا نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور پھر جہنم سے نکل جائے گا، اسی طرح ایک شخص مومن ہے لیکن زبان سے کلمہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھا، اس فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا اور بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی زندگی میں ایک مرتبہ زبان سے کلمہ اور ایمان کا اقرار کرنا ضروری ہے۔
نمبر 2، بوقت مطالبہ، یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں شبہ ہو یہ مومن ہے یا کافر، اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس کے بارے میں جاننا ضروری ہو جائے یہ مومن ہے یا کافر ہے، اس وقت اس کو زبان سے کلمہ پڑھنا شرط ہے۔ اگر وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو اس کو مومن نہیں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کیا بے شک مومن ہو، لیکن ہم دنیا میں اس کو مومن نہیں شمار کریں گے تو اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک ایسی بستی ہے، ایک ایسا محلہ ہے، ایک ایسی آبادی ہے کہ جہاں پر سارے ہی ہندو رہتے ہیں، اور اس میں ایک گھر مسلمانوں کا بھی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ یہ مسلمان ہے، ہندو کی طرح وہ رہ رہا ہے، پہن رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور کوئی ایسا وقت آ جائے کہ وہاں یہ وضاحت کرنی پڑے کہ مسلمان کون ہے، ہندو کون ہے، اس وقت اس کو زبان سے کہنا پڑے گا کہ میں ہندو نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ زبان سے اعتراف نہیں کرتا تو اس کو مسلمان سمجھنا مشکل ہے۔ اگر کسی محلے میں قادیانی ہے اور مرزائی ہے اور سارے اہل اسلام مل کر ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو مرزائی نہیں ہے لیکن اس محلے میں رہتا ہے، وہ وضاحت کرے کہ میں قادیانیوں پر لعنت بھیجتا ہوں، میں مرزے کو کافر سمجھتا ہوں، میں ختم پر ایمان لاتا ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، یہ وضاحت کرے۔ اگر وضاحت نہیں کرے گا تو اس کو قادیانی سمجھا جائے گا۔ بوقت مطالبہ، علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ، وفات 861 ہجری، المسایرہ شرح المسامرہ الخاتمہ فی باس الایمان میں فرماتے ہیں، اتفق القائلون بعدم اعتبار الاقرار علی ان یعتقد انہ متی طولب به اتی به فان طولب به فلم یقر فهو کفر عناد۔ جن متکلمین کے ہاں اقرار باللسان ایمان کے لیے ضروری نہیں، وہ بھی تمام اس بات پر متفق ہیں کہ جب اقرار باللسان کا مطالبہ کیا جائے تو اقرار کرے، اور اگر مطالبہ کے باوجود اقرار نہ کرے تو وہ عنادی کافر شمار ہوگا، مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، بوقت اجراء احکام، یعنی کسی بھی شخص پر اسلام کے احکام اس وقت جاری ہوں گے جب وہ کہے گا میں مسلمان ہوں۔ اگر وہ خود کو مسلمان نہیں کہتا اس پر احکام اسلام جاری نہیں ہوں گے۔ مثلا ایک جگہ ایک گاؤں ہے، محلہ ہے، بلڈنگ ایسی ہے جہاں مسلمان بھی رہتے ہیں اور کافر بھی رہتے ہیں، اور وہاں کا قاضی یا حاکم فیصلہ کرتا ہے بھی تمام آ کر مسجد میں نماز پڑھو، اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو مجبوراً لائے، اس کو جبر کے ساتھ لاؤ۔ میں مثال دے رہا ہوں، بھائی جن کے پاس اتنے مال موجود اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، یہاں اتنے مسلمان موجود ہیں، کوئی اس کے لیے یعنی اسلامی شعار کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے سارے کام کریں۔ اب اس میں کچھ گھر کافروں کچھ مسلمانوں کے ہیں، تو انہی کو مجبور کریں گے نا جو یہ کہے گا میں مسلمان ہوں۔ جو اپنے اسلام کا بات ہی نہیں کرتا، کلمہ زبان سے پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر احکام اسلام کیسے جاری ہوں گے؟ تو احکام اسلام تب جاری ہوں گے جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر زبان سے اپنے اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا، ہم اس کو شریعت کے حکم پر مجبور نہیں کر سکتے۔ امام ابو المعین میمون بن محمد بن معبد بن مکحول النصفی رحمہ اللہ، وفات 508 ہجری، التمہید فی اصول الدین فصل فی ماہیت الایمان میں فرماتے ہیں، من اتی بہذا التصدیق فهو مؤمن فیما بین و بین اللہ والاقرار یحتاج الیہ لیقف علیہ الخلق فیجروا احکام الاسلام۔ جو شخص یہ تصدیق کرے تو اس کا معاملہ اللہ کے بطور مومن ہوگا۔ اقرار لسانی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ لوگ اس شخص کے ایمان کو جان سکیں اور احکام اسلام اس پر جاری ہو سکیں۔ امام مسعود بن عمر بن عبداللہ المعروف سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں، وذهب جمہور المحققین الى انه هو التصدیق بالقلب وانما الاقرار شرط لاجراء الاحکام فی الدنیا لما ان تصدیق القلب امر باطن لا بد له من علامہ۔ جمہور حضرات کا موقف یہ ہے کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، رہا زبان سے اقرار کرنا تو وہ دنیاوی احکام جاری کرنے کے لیے شرط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تصدیق ایک امر باطنی امر ہے جس کے لیے کسی ظاہری علامت کا پایا جانا ضروری ہے۔
شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ 1369 ہجری فتح الملم شرح سے مسلم کتاب الایمان میں فرماتے ہیں الاقرار باللسان شرط للایمان فی حق اجراء الاحکام فقط، اقرار باللسان کا ایمان کے لیے شرط ہونا فقط دنیاوی احکام کے جاری ہونے کے اعتبار سے ہے۔ فائدہ نمبر 3، تیسری بات سمجھے، یہ جو ہم نے کہا کہ جو شخص دل سے تصدیق کرے وہ اللہ کا مومن ہے، اگرچہ زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کسی شخص کو مومن تب سمجھیں گے، معاشرے میں مومن تب سمجھا جائے گا جب وہ دو چیزوں کا خیال کرے، یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا خیال کرے۔ نمبر 1 اقرار باللسان کرے، نمبر 2 برات عن الادیان الباطلہ کرے، یعنی زبان سے اسلام کے اقرار بھی کرے اور باطل ادیان سے برات کے اظہار بھی کرے۔ اگر کوئی شخص کفریہ معاشرے میں رہتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، یا زبان سے اقرار کرتا ہے اور وہاں رہنے والے کسی باطل نظریے کا انکار نہیں کرتا، مثال کے طور پہ ایک ایسی بستی ہے کہ وہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں اور وہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں اور وہاں پر قادیانی بھی رہتے ہیں۔ اب قادیانی بھی خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مسلمان تو ہے ہی مسلمان۔ اب کوئی شخص مسلمان اس معاشرے میں کب سمجھا جائے گا؟ نمبر 1 دل سے تصدیق اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم مسلمان کب سمجھے؟ نمبر 1 وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا معنی ہے کہ ہندو نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ یہ کہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، پھر ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ اگر صرف مسلمان کہتا ہے ہم مسلمان نہیں سمجھے، کیوں؟ وہاں ہندو بھی ہیں، مسلمان قادیانی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ جب اس نے کہا نا میں مسلمان ہوں، ہندو سے الگ ہو گیا۔ اب مسلمان بھی خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، قادیانی بھی خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو قادیانی سے الگ کیسے ہوگا جب یہ کہ میں مسلمان ہوں اور قادیانی نہیں ہوں؟ تو اس کا مسلمان ہونے کا اقرار کرنا بھی شرط ہے اور قادیانیوں سے برات کا اظہار کرنا بھی شرط ہے، وگرنہ اس کو مسلمان سمجھنا مشکل ہے۔ فائدہ نمبر 4، چوتھی بات سمجھیں، اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن ادیان باطلہ کو باطل نہیں سمجھتا، ان سے برات کا اظہار نہیں کرتا، اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح میں نے مثال دی ہے، ایک بندہ کہتا ہے مسلمان ہوں، لیکن وہ قادیانیت سے اس ماحول میں برات کا اظہار نہیں کرتا، تو اس شخص کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے۔ علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1088 ہجری الدر المختار باب المرتد میں فرماتے ہیں وَإِسْلَامُهُ أَن يَتَبَرَّأَ عَنِ الْأَدْيَانِ سِوَى الْإِسْلَامِ أَوْ عَمَّنْ انتقل إِلَيْهِ بعد نطقه بالشہادتین۔ مرتد کا اسلام تب قبول ہوگا جب وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے علاوہ تمام ادیان سے یا جو دین اس نے اختیار کر رکھا ہے اس سے اعلان براءت کرے۔ علامہ علاء الدین الاسکوی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں الدر المختار باب المرتد میں وَلَوْ أَتَى بِهِمَا عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَا لَمْ يَتَبَرَّأْ۔ جو شخص ادیان باطلہ سے اعلان برات کیے بغیر صرف کلمہ پڑھتا ہے تو اس صرف کلمہ پڑھنے سے اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نے ایمان کے متعلق مختصر سے گفتگو کی ہے، کیونکہ جہاں ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں اسلام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ گفتگو اسلام کے بارے میں کرتے ہیں۔ اسلام کا لغوی معنی اور اسلام کا اصطلاحی معنی۔ اسلام کا لغوی معنی تو محض خود کو کسی کے سپرد کرنا اور حوالے کرنا ہے۔ اسلام کا اصطلاحی معنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں والاسلام هو التسلیم والانقیاد لأوامر اللہ تعالی۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے اوامر کو تسلیم کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ یہاں پہلی بات ہم یہ کریں گے ایمان اسلام میں فرق کیا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات کو دیکھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو دیکھیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر ایمان اور اسلام میں فرق ہے،
لیکن فرق ہے یا نہیں ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلے میں وہ آیات اور احادیث پیش کرتا ہوں کہ جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہات سے آنے والے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ فرماؤ کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اب دیکھو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے، یعنی دل سے ماننے کا نام ایمان ہے اور ظاہر سے عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسی طرح امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 1، ایک طویل حدیث ارشاد ذکر فرماتے ہیں۔ میں حدیث پاک پڑھ کر ترجمہ کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک پر تفصیلی گفتگو اگر آپ نے میری پڑھنی ہو تو آپ دروس الحدیث جلد اول کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا اس کی تشریح پڑھتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، جن کے کپڑے نہایت سفید تھے، شدید سواد الشعر، جن کے بال نہایت سیاہ تھے، کپڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ تھے۔ اللہ اکبر۔ لا یری علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کی کوئی علامت اور نشانی نہیں تھی۔ ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور پاک کی خدمت میں آئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، ان نے اپنے گھٹنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیا جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ فوضع کفی علی فخذی، ایک معنی ان نے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھ لیے، ایک معنی اپنے ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھ لیے، یا اپنے رانوں پہ رکھے جیسے شاگرد استاد سامنے بیٹھتا ہے۔ وقال یا محمد، اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ یہ پوری حدیث پاک ایسی دلچسپ ہے اور ایسے عنوانات ہیں، میں کیا آپ خدمت میں عرض کروں۔ یعنی عمر فرماتے ہیں ایک شخص اچانک آیا، اب کپڑے اس کے نہایت سفید تھے، معلوم ہوا کہ طالب علم کے کپڑے سفید ہونے چاہیے، اور اس کے بال نہایت سیاہ تھے، معلوم ہوا کہ جوان آدمی تھے، یعنی زمانہ طالب علمی اصل جوانی کا ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی علم تو حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے اوپر کوئی سفر کی نشانی نہیں تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، تو معلوم ہوتا کہ باہر سے آئے ہیں۔ ہم کشمکش میں تھے کہ معاملہ کیا ہے، بندہ اجنبی بھی نہیں لگتا اور اس کے سفر کی علامت بھی نہیں ہے، تو بندہ کون ہے؟ اور پھر حضور کی خدمت میں آئے، دو زانو بیٹھ کے اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیے اور سوالات کرنے شروع کی۔ بہت عجیب گفتگو ہے، میں نے کہا میری تفصیلی گفتگو آپ اصول حدیث کتاب میں پڑھیں۔ انہوں نے کہا اے محمد ہمیں بتائیں اسلام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم زبان سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھو، وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ قال صدقت، کہا یا رسول آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فاجبنا لو یسأل و یصدق، ہمیں بڑا تعجب ہوا، ادھر سوال کرتا ہے اور جب حضور جواب دیتے کہتے ہیں آپ نے سچ فرمایا۔ تو جب سوال کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اور جب کہتے ہیں آپ نے سچ فرمایا تو معلوم ہوتا ہے اس کو پتہ ہے، تو یہ بندہ کون ہے؟ لیکن پہلا تعجب کیا کہ علامت سفر نہیں تو معلوم ہوتا ہے مدینے کا ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تو معلوم ہوتا ہے بندہ باہر کا ہے۔ اب سوال کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں، اور حضور کے جواب پر صدقت کہہ تو معلوم ہوتا ہے پتہ ہے۔ ہمیں تعجب ہے یہ بندہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پھر ایک اور سوال کر دی اخبرنی عن الایمان، حضور بتائیں ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ کو، فرشتوں کو، آسمانی کتابوں کو، رسولوں کو، قیامت کے دن کو اور تقدیر خیر و شر کو مانو۔
قال صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر میں تیسرا سوال کیا، فاخبرنی عن الاحسان، آپ فرمائے احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کے دیکھ رہے ہو، اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر چوتھا سوال کیا، اخبرنی عن الساعہ، حضور بتائیں قیامت کے بارے میں فرمائیں۔ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اللہ، آپ فرمایا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب تجھے بھی نہیں آتا، مجھے بھی نہیں آتا، قیامت کب آئے گی مجھے بھی نہیں پتا۔ فرمایا اللہ۔ اچھا پھر کہا اخبرنی عن امارات، یا اللہ کے نبی آپ قیامت کی علامات ہی بتا دیں۔ پانچواں سوال کیا، فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا، جب وہ دن آ جائے کہ جب ماں ایسے ہو جیسے باندھی اور بیٹی ایسی ہو جیسے مالکہ، بس یوں کیفیت ہو جائے، سمجھو قیامت آ رہی۔ وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء، جب تم دیکھو کہ لوگ وہ ہیں کہ جو پاؤں سے ننگے، چرواہے، پیٹ میں کھانے نہیں، بکریاں چرانے والے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اور بلڈنگیں لمبی لمبی بنا رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں جب یہ دور آ جائے، یعنی وہ لوگ جو چرواہے تھے وہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، فخر ہو رہا ہے، فرمایا سمجھو قیامت آ رہی۔ قال ثم انطلق، حضرت فرماتا ہے وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، تھوڑا وقت گزرا تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو سائل کون تھا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم۔ اللہ اکبر، کیا آداب بیان کی جا رہے ہیں، کیا آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ عمر جانتے ہو؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ جب عمر فرمائے میں نہیں جانتا تو اس سے یہ پتہ نہیں چلے گا حضور جانتے ہیں یا نہیں۔ حضرت عمر نے کیسا عجیب جواب دیا، کہا حضور میں نہیں جانتا لیکن آپ جانتے ہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے بندہ کون ہے۔ میں اس پر اب تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ اصول حدیث میری کتاب پڑھیں جی، اس پر آپ کو گفتگو کا لطف آئے گا، میں نے بڑی تفصیلاً اس پر کلام کیا۔ حضور نے فرمایا فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا یہ شخص جبرائیل تھا، اتاکم تمہارے پاس آیا، حالانکہ جبرائیل امین تو حضور کے پاس آئے تھے، صحابہ کے پاس تو نہیں آئے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے پاس آئے، یعلمکم مجھے سکھانے کے لیے نہیں، تمہیں سکھانے کے لیے، اللہ، دینکم، حضور نے نسبت دین کی صحابہ کی طرف کی ہے کہ بعد والے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دین وہی ہوگا جو صحابہ دیں گے، باقی کوئی دین نہیں ہوگا، تمہارا دین۔ اب یہاں خیر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ جب پوچھا ایمان کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب اور دیا، پوچھا اسلام کیا ہے تو جواب اور دیا۔ اسلام کیا ہے؟ 5 چیزیں، زبان سے کلمہ پڑھو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ، فرشتے، آسمانی کتابیں، نبی، قیامت، تقدیر کو مانو۔ تو معلوم ہوتا ہے ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے۔ تو میں اس پہ دلائل دے رہا تھا کہ آیات اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان الگ ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، اصل الکبریٰ للبیہقی، کتاب الجنائز، باب الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ، اس کے اندر حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی علی جنازۃ، اللہ کے نبی جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہمارے زندہ کو، مردہ کو، موجود کو، غائب کو، چھوٹے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، تمام کو معاف فرما دے، اور ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسلام پر اور جس کو موت دے تو ایمان پر موت دے۔ یہاں بھی فرق کیے، ظاہر ہے ایمان کا معنی ہے ماننا اور اسلام کا معنی ہے کرنا۔ انسان مرتے وقت مان تو سکتا ہے، کر تو نہیں سکتا نا۔ ایک بندے کے ذمہ 10 سال کی نمازیں ہیں، نمازیں نہیں پڑھ سکا، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، توبہ اس نے کر دی، نمازیں 10 سال کی باقی تھی، شدید بیمار ہو گیا اور مہینے کے بعد مرنے کے قریب آ گیا، اب وہ 10 سال کی نمازیں پڑھ تو نہیں سکتا نا، لیکن مان تو سکتا ہے کہ میرے ذمہ ہیں۔ ایک شخص کے ذمہ زکوٰۃ تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی
اور اب اس کے پاس پیسے اتنے نہیں کہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہے اور موت کا وقت آ گیا، اب ادا نہیں کر سکتا لیکن مان تو سکتا ہے نا۔ ایک بندے کو اوپر حج فرض تھا، حج ادا نہیں کیا، اب مہینہ کون سا آ گیا؟ اگلے سال شعبان کا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت آ، حج تو نہیں کر سکتا لیکن مان تو سکتا ہے نا۔ تو جب زندہ رہنا ہے ماننا بھی ہے، کرنا بھی ہے، اور جب موت کا وقت ہے آدمی کر نہیں سکتا لیکن ماننا تو ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھے ماننے کی توفیق بھی دینا، کرنے کی بھی دینا، اور جب ہماری موت کا وقت آئے ہم اس وقت کر تو نہیں سکتے لیکن ہمیں ماننے والا بنا کر موت دینا۔ اللہ اکبر، کیسی آپ نے دعا فرمائی۔ اب دیکھو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے۔ میں عرض کر بات اچھی طرح سمجھ لیں تو بظاہر معلوم ہوتا ہے ایمان اسلام میں فرق ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے وہ ظاہری ہے اور لغوی ہے، اصطلاح شریعت اور حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان لغت میں ایمان کا نام ہے ماننا اور اسلام کا نام ہے کرنا، تو فرق ہو گیا۔ لیکن شریعت میں ایمان اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ ایمان نام ہے دل و جان سے یقین کرنا، اور اسلام نام ہے دل و جان سے خود کو اللہ کے رسول کے سپرد کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات ہوئی کی کہتے ہیں یار میں قلب و جگر سے مانتا ہوں، دل و جان سے تمہیں مانتا ہوں، خود کو دل سے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو یہی معنی ہے ایمان کا، یہی معنی اسلام کا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فاتح 150 ہجری الفقہ الاکبر میں کیسی پیاری بات فرماتے ہیں، فمن طریق اللغہ فرق بین الاسلام والایمان۔ لغت میں دیکھیں تو ایمان اسلام میں فرق ہے، ولیکن لا یکون ایمان بلا اسلام ولا یوجد اسلام بلا ایمان۔ لیکن شریعت میں ایمان اسلام کے بغیر نہیں، اسلام ایمان کے بغیر نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہما کالظہر والبطن مع البطن، اسلام اور ایمان ایسے ہی ہے جیسے انسان کا پیٹ اور انسان کی پشت۔ یہ نہیں کہ کمر کاٹ دے تب زندہ ہو، کمر رکھے پیٹ اندر یہ ختم کر دے تب زندہ ہو، یہ دونوں کو رکھنا ہے تو انسان نے زندہ رہنا ہے۔ اس لیے ایمان اسلام کے بغیر نہیں، اسلام ایمان کے بغیر نہیں۔ کتنی پیاری تعبیر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار فرمائی ہے۔ مجھے نیا ایک واقعہ یاد آیا، میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں مجھے ساتھیوں نے کہا یہاں ایک مماتی مولوی آیا ہے اور اس نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے قبور مبارکہ میں زندہ نہ ہونے پر۔ استدلال کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی زندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شہید زندہ ہے، جب شہید زندہ ہے تو پھر نبی بھی زندہ ہے، یہ تم دلیل دیتے ہو۔ تو جب ایک شخص شہید ہوتا ہے پھر اس پہ تم نماز جنازہ پڑھتے ہو تو دعا کون سی پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا، آگے لوگوں نے کہا میتنا، کہتے ہیں نہیں، کہو اللہم اغفر لحینا و حینا، لوگوں نے کہا نہیں میتنا، کہتا ہے جب زندہ ہے تو پھر میتنا کیوں کہتے ہو، پھر حینا کہو نا۔ تو شہید پر یہ دعا پڑھنا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس بات کی دلیل ہے کہ شہید زندہ نہیں ہوتا بلکہ شہید مردہ ہوتا ہے۔ تو جب شہید کی حیات ہی ثابت نہیں ہوتی تو آپ اس بنیاد نبی کی حیات کیسے ثابت کرو گے؟ میں اس علاقے میں گیا تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا اچھا بھائی اللہم اغفر لحینا و میتنا پر تو دعا ختم نہیں ہوئی نا، ذرا پوری دعا کو دیکھتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، میں نے کہا آگے کیا ہے؟ وشاہدنا و غائبنا، جس بندے کا نماز جنازہ ہے اس کی میت سامنے موجود ہے یا غائب ہے؟ کہا جی موجود ہے۔ تو میں نے کہا پھر کو نہ شاہدنا و شاہدنا، جب میت موجود ہے تو آپ نے غائبنا کیوں کہا؟ میں نے کہا آگے چلیں، وصغیرنا و کبیرنا، یہ جنازہ بچے کا ہے یا بڑے کا ہے؟ کہا جی بڑے کا ہے۔ تو میں نے کہا صغیرنا کیوں کہا؟ کہو نا کبیرنا و کبیرنا۔ میں نے کہا آگے چلیں، وذکرنا و انسانا، یہ جنازہ ابا جی کا ہے یا اماں جی کا؟ کہا جی ابا جی کا۔ تو میں نے کہا کہو نا وذکرنا و ذکرنا، اور اگر اماں جی کا ہے تو کہو نا انسانا و انسانا۔ تو جنازہ باپ کا ہے تو انسانا کیوں، اور جنازہ ماں کا ہے تو ذکرنا کیوں؟ میں نے کہا بات سمجھے۔ تو جس نے یہ شبہ پیدا کیا تھا تم نے کہا تھا جی علامہ صاحب آئے ہیں اور شبہ پیدا کر دی ہے۔ میں نے کہا شبہات پیدا کرنے سے اگر علامہ بنتا ہے، اس نے ایک شبہ پیدا کیا ہے، میں نے 3 کر دی، تو پھر میں اس سے بڑا علامہ ہوا نا، شبہات جو زیادہ پیدا کر دی۔
اور میں نے کہا شبہات پیدا کرنے والا فسادی ہوتا ہے، علامہ نہیں ہوتا، ان شبہات کو جوتے کی نوک پہ اڑانے والا علامہ ہوتا ہے۔ بات سمجھو۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے اس علامے نے اللہم اغفر لحینا و میتنا سے یہ دلیل پکڑی کہ شہید زندہ نہیں ہے، اور اس نے اس حدیث کو پیش کیا، اسی علامہ سے پوچھو کہ اگر ایک طرف قرآن ہو اور ایک طرف حدیث ہو اور حدیث اور آیت میں ٹکراؤ ہو، اس سے پوچھو تو کیا کریں گے؟ یہ کہتے ہیں قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ ہم اسی علامہ سے آپ پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، اور اس علامہ کی تشریح کے مطابق شہید کو کہہ رہے ہیں میتنا، تو شہید قرآن کے خلاف، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہوگی، لہذا اس حدیث کو چھوڑ دو اور قرآن کو لو اور شہید کو زندہ مان لو۔ تو بھائی جب تمہارے دعوے کے مطابق آئے اور حدیث میں ٹکراؤ آئے تو حدیث چھوڑ دیتے ہیں، تو تم حدیث پیش کیوں کرتے ہو؟ چھوڑو اور قرآن مانو۔ قرآن تو کہہ رہے بل احیاء، قرآن تو کہہ رہے وہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا دوسرا جواب سمجھیں، بات اچھی طرح سمجھو۔ بشاہدنا وغائبنا، قرآن یہ حدیث سمجھا رہی ہے جب میت سامنے موجود ہے تو ہم شاہد نہ کہہ کے دعا کرتے ہیں میت کے لیے، اور غائب نہ کہہ کے شامل کرتے ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں، غیر میت کو۔ آگے چلیں، بصغیرنا و کبیرنا، میت تو کبیر ہے، صغیر نہ کہہ کر ہم دعا میں شامل کرتے ہیں بچوں کو بھی۔ میت تو ہے مرد، انسا نہ کہہ کے شامل کرتے ہیں عورت کو بھی۔ میت تو ہے عورت، ذکر نہ کہہ کر شامل کرتے ہیں مرد کو بھی۔ اسی طرح جنازہ تو ہے شہید کا، میت نہ کہہ کر شامل کرتے ہیں غیر شہید کو، اور جنازہ تو ہے غیر شہید کا، حی نہ کہہ کر شامل کرتے ہیں شہید کو۔ میں نے کہا کون سی الجھن ہے جو علامہ صاحب نے پیش کی ہے بتائیں۔ اچھا، اسی طرح مجھے ایک آدمی نے فون کیا اور مجھے وہ کہتا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ نے کیا سنا ہے؟ کہتا ہے مجھے کسی نے حوالہ دیا بدعتی مولوی نے، اور وہ کہہ رہا ہے جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اور دلیل اس نے یہ پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگو۔ تو حضور فرما رہے ہیں میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگو۔ میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، میرا عنوان یہ نہیں ہے، میں یہ حدیث سامنے اس لیے بات کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا تمہارے پاس کتاب المشکات گھر میں پڑھی، اس کو کھولو اور پھر مجھے فون کرو۔ اس نے کھولا اور مشکات سامنے رکھ لی۔ میں نے کہا حدیث پڑھو۔ اب مشکات کتاب الجنائز حدیث پڑھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگو۔ میں نے کہا اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ کہا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے یا آپ کا ارشاد ہے؟ کہا جی آپ کا ارشاد ہے۔ تو میں نے کہا جو حضور کا عمل ہوگا وہ آپ کے قول کے خلاف ہوگا یا قول کے مطابق ہوگا؟ کہا جی قول کے مطابق ہوگا۔ میں نے کہا اسی مشکات میں اگلی حدیث پڑھیں جس میں حضور کا عمل آ رہا ہے، اور اس نے یہ حدیث پڑھی۔ میں نے کہا عمل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی علی جنازۃ قال اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ حضور پاک جب جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا۔ یہ جو ہے نا اس نے کیا کہا تھا؟ حضور نے فرمایا جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگو، معلوم ہوتا دعا بعد میں ہے۔ میں نے کہا حضور کا عمل کیا ہے؟ جب آپ جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا۔ اگر یہ بعد میں ہے تو پہلے حدیث کا ترجمہ بعد ہے، اور اگر یہ دعا آپ کی اندر تھی تو پھر پہلی کا معنی بھی جنازے کے اندر ہے، بعد میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وہ تشریح کرو جو آپ کے عمل کے مطابق ہو۔ پہلی حدیث میں حضور کا ارشاد آگے حضور کا عمل ہے، نبی کا عمل نبی کے قول کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس حدیث کا معنی بھی یہی ہے کہ جب میت پر جنازہ پڑھو تو میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جنازہ تو بغیر اخلاص کے پڑھ لو اور بعد میں دعا اخلاص سے مانگ لینا، یہ معنی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا بیٹا اس کا آسان سا مطلب کیا ہے کہ جب یہ آپ کا گھر ہے، آگے سڑک ہے اور سڑک کے آگے مدرسہ اسکول ہے، ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا جب سڑک سے گزرو تو خیال سے گزرنا، جب سڑک سے گزرو تو خیال کرنا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ پہلے گزر جانا اور پھر خیال کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ گزرنا اور خیال کرنا اکٹھا ہو۔
حضور فرمایا جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا اخلاص سے مانگنا. اس کا معنی یہ نہیں کہ جنازہ پڑھ لو اور اخلاص سے دعا بعد میں مانگنا. تو جس طرح ماں کہتی ہے بیٹا سڑک سے گزرو تو خیال کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے سڑک سے گزرنا اور خیال اکٹھا ہو. اسی طرح حضور فرمایا جب جنازہ پڑھو تو اخلاص سے دعا مانگنا. اس کا معنی کیا ہے کہ جنازہ اور دعا اخلاص والی اکٹھی ہو. تم نے جو جنازے میں دعا مانگنی ہے نا، وہ رشتہ دار سمجھ کے جنازہ نہ پڑھنا، نا کے لیے نہ پڑھنا، عزت کے لیے نہ پڑھنا، اخلاص سے پڑھنا. یہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں. خیر یہ تو درمیان میں بات ہے تو میں نے عرض کر دی. میں اس لیے آپ حضرات سے کہتا ہوں بیانات میرے سنا کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی شبہات باقی نہیں رہیں گے، لیکن آپ سنا کریں. معیار ایمان، عقائد میں ایمان میں معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. یعنی عقیدہ وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کا ہے، وہ عقیدہ معتبر نہیں ہوگا جو صحابہ کرام کا نہیں ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان صحابہ جیسا لاؤ گے تو قبول کریں گے، اگر صحابہ جیسا نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اس پر ایک سوال سنیں، سوال بڑا اہم ہے. سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا تم ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ کا ہے. صحابہ جیسا ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی بنتا ہے نبی کی صحبت سے. جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے. نہ نبی پیدا ہونا ہے نہ کسی نے صحابی بننا ہے. تو جب صحابی جیسا ایمان ممکن ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ تمہیں ہدایت تب ملے گی جب تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہو. اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یعنی ایسی چیز کا انسان کو حکم دیا جا رہا ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں. اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال ہے، یعنی تم جنت میں تب جاؤ گے جب صحابہ جیسا ایمان ہو. نہ صحابہ جیسا ایمان ہوگا نہ جنت میں جاؤ گے. تعلیق بالمحال اسے کہتے ہیں. تو یہ ہے سوال کہ صحابہ جیسے ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ نے حکم کیسے دیا؟ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لے. یہ جو قرآن کریم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان ایسا لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام کا ہے. یہ مثل بمثل، مثل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مثل بالکمیت اور ایک ہوتا ہے مثل بالکیفیت. مثل بالکمیت کا معنی ہوتا ہے مقدار اور مثل بالکیفیت کا معنی ہوتا ہے حالت اور کیفیات. کیا مطلب؟ یہاں مثل بالکمیت مراد ہے یعنی ایمانیات. کیا مطلب؟ اگر تم وہ تمام چیزیں مانو گے جو صحابہ نے مانی ہے تو ہدایت پاؤ گے. ان میں کوئی ایک چیز چھوڑ دو گے یا کسی کا اضافہ کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہاں ایمانیات مراد ہے، کیفیت مراد نہیں ہے. اعتراض کرنے والے کو اعتراض اس لیے ہوا کہ اس نے سمجھا کہ یہاں مثل سے مراد مثل بالکیف ہے، یعنی جو کیفیت صحابہ کے ایمان کی ہے وہ کیفیت تمہاری ہوگی تو ہدایت ملے گی. یہ مراد نہیں ہے. جو کمیت صحابہ کے ایمان کی ہے وہ کمیت تمہاری ہوگی تو ہدایت ملے گی. میں پھر سمجھا رہا ہوں، یعنی جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان تمام پر تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی. یہ معنی نہیں ہے کہ جو کیفیت ان کے ایمان کی ہے وہی کیفیت تمہاری ہوگی تو ہدایت ملے گی. کیوں؟ صحابہ کی ایمان کی کیفیت صحبت پیغمبر کی وجہ سے تھی، وہ کیفیت تو بعد میں ممکن ہی نہیں ہے. اس کا تقاضا کیسے کریں گے؟ تو کیفیت کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ کمیت اور ایمانیات کا مطالبہ ہے. اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں. میں بطور فائدے کی ایک بات کہنے لگا ہوں کہ ممکن ہے کسی کو الجھن ہو کہ مثل بالکمیت آپ نے کہاں ثابت کی. قرآن کریم میں سورۃ طلاق آیت نمبر 12 اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا اور ان جیسی 7 زمینوں کو پیدا فرمایا. اللہ نے یہاں پر فرمایا زمینیں آسمانوں جیسی ہیں. اب یہ تو نہیں کہ جیسی کیفیت آسمان کی ہے وہی کیفیت زمین کی ہے. یہاں جیسی سے مراد ہے کہ جتنے آسمان ہیں اتنی زمینیں ہیں. کمیت مقدار 7 آسمان ہیں تو 7 ہی زمینیں ہیں. تو یہ مثل سے مراد کیفیت نہیں ہے بلکہ مثل بالکمیت مراد ہے.
دلیل نمبر 2 یعنی صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ فا 279 ہجری جامع ترمذی باب ما جاء فی افتراق الامہ، اس کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، یہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہے تو میری امت میں ایسے بد نصیب آئیں گے جو اپنی ماں سے منہ کالا کریں گے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی۔ كُلٌّ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، ایک کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، پوچھا اللہ کے نبی وہ جنت میں جانے والے کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جنت میں مانا وہ ہوگا جو میری اور میرے صحابہ کی بات مانے، یعنی حدیث میری لے اور تشریح میرے صحابہ سے لے، دین مجھ سے لے اور سمجھے میرے صحابہ سے، تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔ یا اللہ کے نبی نے صرف ما انا علیہ نہیں فرمایا، ساتھ اصحابی فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ معیار ہے، صحابہ معیار ہیں نظریات اور عقائد میں، اچھی طرح بات نشین فرما لیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جس طرح ایمان میں معیار ہیں اسی طرح اعمال میں بھی معیار ہے، یعنی عقیدہ وہی ہوگا جو صحابی والا ہو تو عمل بھی وہی ہوگا جو صحابی والا ہو، یہ اچھی طرح بات نشین فرما لیں۔ دلیل سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان سب سے اللہ راضی ہے، صحابہ بھی والذین اتبعوہم اور ان کی پیروی کرنے والے سب سے اللہ راضی ہے۔ اب ظاہر اتباع عمل کے اندر ہوگی نا، بات اچھی طرح سے نشین فرما لے کہ اتباع کا معنی کیا ہے؟ اتباع کا معنی ہے عمل میں کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ دلیل نمبر 2، حضرت امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبد البر القرطبی رحمہ اللہ تعالی وفات 463 ہجری جامع بیان العلم و فضل ابن عبد البر میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے من کان منکم متأسیا فلیتأس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو اقتداء کرنا چاہتا ہے تو صحاب محمد کی اقتداء کرے، فإنہم کانوا ابر هذه الامة قلوبا، اس لیے کہ اس امت کے سب سے زیادہ پاکیزہ دل صحابہ کرام کے تھے، وآمقہم علما، اس امت میں سب سے گہرا علم صحابہ کا تھا، وأقلہم تکلفا، اس امت میں سب سے زیادہ بے تکلف صحابہ تھے، اب اقوامہم ہدیہ، سب سے زیادہ معتدل صحابہ تھے، وأحسنہم حالا، اور سب سے اچھے اخلاق والے صحابہ تھے، قوما اختارہم اللہ لصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اقامت دینی، صحابہ وہ تھے کہ جن کو اللہ نے پیغمبر کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے پسند فرمایا، فارفوا لہم فضلہم واتبعوہم فی آثارہم، ان کے فضل اور مرتبے کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو، فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ صحابہ کرام سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ یہاں 2 اشکال ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ایک اشکال یہ ہے کہ آپ نے کہا صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ کرام معیار حق کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض صحابہ سے بڑے بڑے گناہ بھی صادر ہوئے، تو کبیرہ گناہ کرنے والا معیار حق کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب اچھی طرح سے نشین فرما لیں، یہ اعتراض معیار حق کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ معیار حق کا معنی یہ ہے
کہ نیک اعمال جنت میں جانے کے لیے وہ کرنے ہیں جو صحابہ نے کیے، اور اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو پھر یہ دیکھنا ہے جب صحابی سے گناہ ہوا تو جیسے اس نے توبہ کی ویسے توبہ ہم کریں گے، یہ ہمارا معیار حق ہونے کا۔ یہ نہیں ہے کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہے، گناہ ہوا لیکن ان نے کیسے توبہ کی، ہم نے بھی اسی طرح توبہ کرنی ہے۔ دوسرا سوال، ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں معیار حق قرآن ہے، معیار حق اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ معیار حق کیسے ہوگے؟ قرآن سارے کے سارا محفوظ ہے، پیغمبر پاک کی ذات معصوم ہے کہ جو ہر اعتبار سے محفوظ ہو اور ہر اعتبار سے معصوم ہو، معیار حق تو وہ ہوتا ہے، صحابہ معیار حق کیسے ہوگے؟ رضی اللہ عنہ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ میں کہتا ہوں قرآن حق ہے، صحابہ معیار حق ہے، پیغمبر حق ہے، صحابہ معیار حق ہے۔ توجہ رکھنا، معیار حق کا معنی یہ ہے کہ قرآن حق ہے لیکن ہم اسے ہی قرآن کہیں گے جو ہمیں صحابہ نے دیا، جو صحابہ نہیں دیں گے ہم اس کو قرآن کیسے کہیں گے؟ پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی سیرت ہم اسے ہی کہیں گے جو صحابہ نے دی ہے، جو صحابہ نہ دیں ہم اس کو حدیث کیسے کہیں، سنت کیسے کہیں، سیرت کیسے کہیں گے؟ تو حق قرآن ہے، حق پیغمبر کی حدیث، سنت اور پیغمبر کی سیرت ہے، تو قرآن حق، نبی حق، لیکن قرآن وہی حق ہوگا جو صحابہ کے واسطہ سے ملا، پیغمبر کی وہی چیزیں حق ہوں گی جو صحابہ کے واسطے سے ملی۔ تو معیار حق کا معنی یہ ہے قرآن حق، نبی حق، صحابہ معیار حق، یعنی وہی قرآن ہوگا جو صحابہ کے واسطے سے ملا، وہی حدیث، وہی سنت، وہی سیرت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے واسطے سے ملی ہے۔ یہ معنی ہے کہ صحابہ معیار حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ کل سبق